حضور امام العارفین حجت الکاملین سیدنا مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تقریباً محدثین لکھتے نے روایات کے اندر آندہ ہے بھی 950 سال تو یہ سلسلہ جاری ہے، 950 سال تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ 400 ہجری دے وچ آپ دی ولادت ہوئی اور تقریباً 465 ہجری دے وچ آپ دا وصال ہویا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ افغانستان دے شہر غزنی دے وچ پیدا ہوئی اور لاہور دے وچ آپ دا وصال ہویا۔ غزنی شہر دے 2 محلیاں دے وچ آپ دا بچپن گزرے ہے، ایک محلے دا نام ہے حجویر اور ایک محلے دا نام ہے جلاب، اور آپ نو حجویری بھی کیا جاندہ ہے، جلابی بھی کیا جاندہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دیوانی ہوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جوانی علم دین پڑھن دے وچ لگا دیتی۔ جتنے بھی رب تعالیٰ دے ولی ہوئے نے سب تو پہلے علم دین حاصل اللہ تعالیٰ دے ولیاں نے، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ولیاں نے کی کیتا ہے، علم دین حاصل کیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ نے اپنی جوانی علم دے وچ گزار دیتی اور آپ بہت بڑے عالم سن۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی عالمہ دے امام شہنشاہ سن۔ علم دین حاصل کرن تو بعد آپ اپنے مرشد کامل دی تلاش دے وچ نکلے۔ رب تعالیٰ دے جنہیں ولی ہوئے نہیں سب تو پہلے علم دین حاصل کیتا ہے۔ علم دین حاصل کرن تو بعد ہر پیر اپنے مرشد کامل دی تلاش دے وچ نکلے ہے۔ حضور شیخ جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباد لامکانی، الشیخ سید عبدالقادر جیلانی، الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جتنے بھی دنیا کائنات اندر ولی نے سارے ولیاں دے گردن تے آپ دا قدم ہی آپ دا کیے۔ آپ نے علم دین حاصل کیتا، علم حاصل کرن تو بعد علم دین حاصل کرن تو بعد آپ نے بھی اپنا مرشد کامل دی تلاش دے وچ نکلے اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنی جوانی علم دین حاصل کرن دے وچ گزار دیتی اور علم دین حاصل کر کے بہت بڑے جدو عالم دین عالمہ دے شہنشاہ بن گئے اور پھر آپ نے اپنے مرشد کامل دی تلاش وچ نکلے اور اس کا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھچ دینے، آپ کی فرمان دینے، آپ فرمان دینے رادے رادے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھا رادے بن مرشد دے تے نورا نہیں لبنا مر ویسے وچرا دے۔ ہر بندہ علم کوئی سکھتا ہے، کہندہ ہے میں نے اچھا راستہ لب جائے، اچھا طریقہ لب جائے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنے مرشد کامل دی تلاش وچ نکلے اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے راہ دے ہر کوئی آکھے میں آکھاں راہ دے، فرماندے نے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا مر ویسے وچ راہ دے۔ فرماندے نے سب تو پہلے علم دین حاصل کرو، علم سکھو، پیر کس طرح دا ہونا چاہیے، پیر دی نشانیاں کس طرح نہیں ہونی چاہیے نہیں، علم دین حاصل کرو
اتنا علم حاصل کرو تانوں طریقہ دا بھی پتا چلے تانوں شریعت دا بھی پتا چلے اگر بندے نے اتنا علم حاصل کیتا ہے بندے نو طریقہ دا پتا ہوئے شریعت دا پتا ہوئے بھئی پیر کس طرح دا پڑھنا چاہیے تے پھر بندہ علم حاصل کرن دا فائدہ بھی ملدا ہے پھر مرشد کامل دی بندہ تلاش کرے پھر مرشد کامل بھی مل جاندا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیوانیوں توجہ فرمانا دمشق دی ایک غار دے وچ جس غار دا نام ہے بیت الجن اس دے ارد گرد جنات دا پہرا ہے بسیرا ہے اس غار دے وچ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ دے پیر و مرشد آرام فرماندے سن بندے سن چلا کردے سن اس غار دے وچ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسنی الخطری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رونو کفروز سن انہاں دے ہاتھ تے آپ نے بیعت کیتی اور آپ دی اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے حضرت ابو الفضل محمد بن الحسنی الخطری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا علی حجویری تساں لاہور تشریف لے کے چلے جاؤ تساں لاہور تشریف لے کے چلے جاؤ تانوں لاہور جا کے تساں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے بزرگ محدثین روایات لکھتے ہیں بھی جس دے پیر دی شان اے وے جس دے پیر دی شان اے آ جیڑا اپنی نگاہ نال ویکھ رہا ہے بھی اس میرے مرید نو لاہور جان دی لوڑ ہے انہیں لاہور جا کے اسلام تبلیغ کرنی ہے فرماندے نے اگر مرید اتنی شان والا ہے بھی پیر نو پتہ ہے میرا مرید دین دی تبلیغ کر سکتا ہے میں فلاں جگہ تے اپنے مرید نو بھیجنا ہے اور بزرگ فرماندے نے اگر مرید دی شان ہے کہ اس پیر دا کی عالم ہوئے گا اس پیر دا کی مقام ہوئے گا اور فرماندے نے حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الخطلی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے غار دے وچ نے اور نگاہ لاہور تے فرما رہے نے بیٹھے کتھے نے غار دے وچ دمشق دی غار وچ بیٹھے نے جتھے جنہ دا بسیرا ہے ارد گرد جن رہندے نے اور بیٹھے دمشق دی غار وچ نے اور نگاہ کتھے آ لاہور وچ فرماندے نے آپ جاندے سن لاہور نو ایک مبلغ اسلام دی ضرورت ہے فرمایا علی حجویری تساں لاہور چلے جاؤ داتا صاحب اپنے پیر تو جدا نہیں ہونا چاہندے اور منتا ترلے کر دیں حضور میں نو اپنے قدمہ دے وچ جگہ دے دیو میں تہاڈے کو رہنا چاہنا میں نو کتے نہ بھیجو حضرت ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تانوں لاہور جانا پے گا کوشش نال پیر صاحب دے قدمہ دے وچ بیٹھے داتا صاحب نے عرض کیتی حضور میں نو اپنے کول رکھ لو لاہور دے وچ میرے پیر بھائی حسین زنجانی موجود نے میں نو اوتھے جان دی کی ضرورت ہے فرمایا علی حجویری تانوں لاہور جانا ہوئے گا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تیار ہو گئے پہلا قدم دمشق دی غار تے سی دوسرا قدم لاہور تے دریائے راوی تے سی فرماندے نے روایات لکھن والے بزرگ یہ لکھتے نے فرماندے نے اتنا فاصلہ دمشق کتھے آ اور لاہور کتھے آ اتنا فاصلہ طے کیتا فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے انگے زمین سمٹ جاندی اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے زمین سمٹ جاندی ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا پہلا قدم دمشق دی غار اتے آ اور دوسرا قدم لاہور دی سر زمین راوی دے کنڈے اتے آ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیوانیوں اے اللہ تعالیٰ دے ولی دی شان ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیوانیوں توجہ فرمانا حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اجرا فاصلہ طے ہویا عقل نہیں ماندی بھی ایک بندہ دمشق کے بیٹھے اور منٹاں سکنڈاں دے وچ اور لاہور پہنچ گئے عقل نہیں تسلیم کر دی بزرگ فرماندے نے ایک واقعہ نقل کردے نے توجہ فرمانا فرماندے نے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نماز تہجد دا وضو کر کے حجرے وچ گئے تھوڑی دیر تو بعد ایک درویش مسواک لین واسطے حجرے وچ گیا حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حجرے وچ موجود نہیں سن حجرے وچ موجود ہے پہلے حجرے وچ موجود سن جدوں مرید خاص حجرے وچ مسواک لین گیا تے پیر صاحب حجرے وچ موجود نہیں سن وہ حیران پریشان ہویا ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا درویش پریشان ہو گیا میاں صاحب وضو کر کے اندر آئے سن مصلی بچھیا ہویا سی
لیکن میاں صاحب موجود نہیں. بہرحال درویش پریشانی دے عالم وچ باہر آیا, مسواک کیتی, وضو کیتا, نفل پڑھے, اور جدو نماز فجر دا وقت ہویا حجرے دا دروازہ کھولیا تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی حجرے وچ موجود سن. مسواک لین واسطے آیا, میاں صاحب موجود, نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے فجر دی نماز پڑھ کے جدو حجرے وچ داخل ہویا, پیر صاحب مصلی تے موجود نے, اور درویش پر بڑا پریشان ہویا. میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نگاہ ولایت میں دیکھا, فرمایا بابا جی کی گل ہے, پریشان کیوں؟ درویش نے عرض کی تھی حضور میں پہلے آیا سا تسا موجود نہیں سو, ہون میں آیا تسا موجود ہو, حالانکہ آپ پہلے حجرے وچ موجود سو. میاں میر رحمت اللہ تعالی آپ مسکرائے, فرمایا بابا جی اسا نماز تہجد دا وضو ایتھے کرنے, نفل جا کے مسجد نبوی شریف وچ پڑھنے. ہن دیکھو حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مزار بھی لاہور وچ, آپ دا مزار کتھے آ لاہور وچ, اور آپ کی فرما رہے ہیں اے بیلیا میرے مرید خاص, میں نماز تہجد دا وضو پاکستان دے اندر لاہور دے اندر کرنا اور نفل جا کے مسجد نبوی شریف جا کے پڑھنا. محدثین لکھتے نے بھی اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے اگے جری زمین ہے سمر جاندی, زمین کلوز ہو جاندی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام دیوانیوں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جدو دریائے راوی دے کنارے کے پہنچے تے لاہور دے دروازہ بند سی, چوکیدار نے کیا, کون؟ داتا صاحب نے فرمایا میں ایک مسافر ہاں. میں کون ہاں؟ آپ نے یہ نہیں کیا میں بڑا وڈا چودھری ہاں, میں بڑا وڈا عالم ہاں, میں عالماں دا شہنشاہ, مینوں بڑے وڈے اللہ تعالیٰ دے ولی نے بھیجے, میں انہاں دا غلام ہاں. نہیں, آپ نے فرمایا میں کون ہاں؟ میں مسافر ہاں. داتا صاحب نے فرمایا میں ایک مسافر ہاں, دروازہ کھولو. چوکیدار نے کیا سادہ طریقہ ہے, جدو رات ہو جائے پھر دروازہ اساں بند کر دینے ہاں, پھر صبح ہی کھول دے. دادا صاحب نے چوکیدار مجبور نہیں کیتا, فرمایا لاہور دے چوکیدار اگر تینوں دروازہ بند کر کے پہرا دینا آندا ہے تے سانو ساری رات مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا بھی آندا ہے. ساری رات تیرا قانون ہے, تو دروازہ بند کرنا ہے صبح کھولنا ہے. اگر تو دروازہ بند کر کے راضی ہے تے اساں ایتھے اپنا بستر بچھا کے مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کر کے بھی راضی ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام دیوانیوں, صبح نو دروازہ کھلیا, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اندر داخل ہوئے, دیکھیا آگے ایک جنازہ آ رہے ہیں. پوچھیا یہ جنازہ کس دا ہے؟ لوگاں نے دسیا یہ جنازہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ہے. داتا صاحب فوراں سمجھ گئے کہ میرے پیر و مرشد آپ دی نگاہ کتھوں تک پہنچ دیئے. میں کہنا سا میں اپنے پیر کے قدمات میں چلواں, اور پیر صاحب نے فرما رہے سن اے داتا, اے عثمان, اے علی بن عثمان, تسا لاہور چلے جاؤ, تاری ڈیوٹی لاہور لگ گئی ہے, تسا لاہور جا کے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. اور میں عرض کر رہا سا حضور میں اپنے قدمہ چ رکھو. آج میں پتا چل رہا ہے بھی میرا پیر بھائی حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ, میں آنا سی تے آپ دا مثال ہونا سی. آپ دنیا تو چلے گئے اور آپ گئے نے تے آپ نے پیر و مرشد نے میری ڈیوٹی لاہور وچ لگا دی تھی. میرے کریم آقا علیہ السلام دیوانے ہو فرمانے لیکن میرے پیر میری نگاہ جڑی سی او ابتدا تے سی اور میرے پیر دی نگاہ انتہا تے سی. آپ فرماندے نے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. اور علامہ اقبال آپ کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. حضرت علامہ اقبال فرماندے نے اگر پنجاب کی زمین روشن ہے تو حضور داتا صاحب صدقے روشن ہے. پنجاب کی زمین اگر روشن ہے تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کی وجہ کو روشن ہے. اور ملفوظات عالج موجود ہے. حضرت غوث پاک ولیاں دے بادشاہ آپ نے داتا صاحب کی شان بیان فرمائی, آپ نے فرق دسیا بھی بقایا ولیاں دی شان کی ہے اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ دا مقام و مرتبہ کی ہے.
ذرا توجہ فرمانا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے ولی آئے نے، غوث آئے نے، قطب آئے نے، جنہیں میں جتھے ڈیرا لایا سب تو پہلے انہیں اپنا مکان نہیں بنایا، اپنی کوٹھی بنگلہ نہیں بنایا، جڑا بھی ولی جس مقام تے گیا سب نالوں پہلے جا کے انہیں مسجد بنائی۔